آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا بابرکت دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ پاک 10 کروڑ عطا فرمائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن کا بہت ہی خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے 1 سیکنڈ کے اندر اثر کر جائے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، اور جب آپ لوگ اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو پڑھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا تیر بہدف ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ لوگوں کی تمام مرادیں پوری کرتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، جس کے لیے آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، وہ تمام حاجتیں، مرادیں انشاءاللہ پوری ہو کر رہیں گی۔ اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہم تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہماری حاجتیں، مرادیں پوری نہیں ہو رہی، وہ آج اس وظیفے کو پڑھ کے خود دیکھیے گا آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں کس طرح سے پوری ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا، تو نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ جب بھی وہ دیتا ہے وہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو بالخصوص پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور یہ عمل اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے کہ اپنے پڑھنے والے پر خاص رحمت نازل و نزول کرواتا ہے۔ تو اللہ والوں، وہ جو آپ کی ادھوری حاجتیں ہیں، وہ آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو یہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ جو آپ کے رکے ہوئے کام ہیں، وہ تمام کام انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اللہ پاک کی خاص مدد حاصل ہوگی، رزق میں بے شمار کی برکت ہوگی، معاملات میں آسانی ہوگی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خاص طور پہ دولت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے رزق میں بے پناہ کی اللہ پاک برکتیں ڈال دے، تو پھر آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ ربیع الثانی کا پورا مہینہ ہی رحمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اللہ والوں، جس طرح سے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ربیع الثانی کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، اور یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاق میں اور آپ کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں ڈال دے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو آج آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگ اللہ پاک کا معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ عمل پڑھنے والا اللہ پاک کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے تو پھر وہ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور اللہ والوں، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس طریقہ کار کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ربیع الثانی کی 3 تاریخ کو یہ عمل بالخصوص پڑھنا ہے، اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج دعا اس انداز میں کریں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے کہ گویا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں، اور آج انشاءاللہ اپنی ہر دعا قبول کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس بھروسے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
آپ سب لوگ لازمی اس دعا میں حصہ لیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے حنان اور منان کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے مولا علی شیر خدا کی شجاعتوں کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقتوں کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، امام حسن اور حسین کی بے شمار قربانی اور شہادتوں کا واسطہ، بی بی زینب کی قربانیوں کا اور ان کے اوپر جو پریشانی بیتی تجھے اس کا واسطہ، اور امام زین العابدین کے صبر کا واسطہ۔ اے رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہم سب کو رزق دینے والے رب، اے سمندروں کی گہرائیوں میں نچلی تہہ کے اندر مچھلیوں کو رزق دینے والے رب، اے میرے مولا جو تو پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو ہماری بے بسی سے واقف ہے، تو ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے حال زار پہ رحم فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں اتار دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا جہان کے کسی حصے سے بھی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، میری بہنیں جو رپٹہ سر پہ لیے میرے مولا تجھ سے دعا کر رہی ہیں، عاجزی بھرے انداز میں دعا کر رہی ہیں، اور جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے دل میں دعا کر رہے ہیں، دل میں آمین بول رہے ہیں، رب ذوالجلال ان سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی ہر پریشانی کو دور کر دے، ان کے اوپر کی تمام نظر بد کو ہٹا دے، ختم کر دے، جتنوں نے ان پہ تعویذات کرائے ہیں ان کے اثر کو ختم کر دے۔ رب ذوالجلال اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ لوگ کسی جو ہے وہ ناپاک عزائم میں پھنس چکے ہیں یا پھر کسی سود میں پھنس چکے ہیں، میرے مولا ان کو معافی دے دے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا رب ذوالجلال ان ہاتھوں میں سے کوئی تو تیرا ایسا ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، جو میرے مولا تجھے راضی کرنے والا ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا، تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، منظور کر لے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا محتاج بنا۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کی جاننے والی ذات ہے، ہم سب پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اور جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، تو ہمارے حال زار پہ رحم کر دے، کرم کر دے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، برما، شام، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملات ہیں اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن میں بے شمار کی روحانیت اور نور بچا ہوا ہے، تو اللہ والوں غلطی ہماری ذات میں ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہوتی یا بتانے والے میں نہیں ہوتی۔
غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھو کہ آپ کامیابی لے کر اٹھو گے تو آپ کو 100% کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک سے اس یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دے گا، جس طرح سے میں نے جس یقین سے دعا کری کہ مجھے پتا ہے میری ہر دعا کے ہر الفاظ قبول ہوں گے، ہر دعا کے الفاظ منظور ہوں گے، دیر ہو سکتی ہے اندیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، چاہو تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیتے ہو 100% کامیابی بھی ہوگی، اللہ پاک بلکہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ سکے۔ اب اللہ والوں، ہم لوگوں نے استغفار کیوں کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب ہم لوگ گناہ گار ہی نہیں ہوں گے، اللہ پاک سے معافی لے لیں گے تو اللہ والوں ہمارے خود بخود دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی اور اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہونے لگے گی۔ اب اللہ والوں، اس کا روحانی طریقہ کیا ہے استغفار پڑھنے کا؟ میں آپ کو روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ والوں جب تک کہ پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئیں، جب تک کہ آپ کو یوں محسوس نہ ہو جائے کہ یار میں کتنا گنہگار ہوں۔ تو اللہ والوں جب آنسو آپ کا نکل گیا تو یوں سمجھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو گرا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرا ہے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو رونے کی توفیق دے دی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے جیسی شکل بنا لیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں اگرچہ یہ مقصود نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لی جائے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1 بار 2 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ استغفار جب تک پڑھو جب تک کہ آپ کا دل رونے نہ لگ جائے۔ تو جب آپ لوگ رونے لگ جائے گا دل تو آپ لوگ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اللہ والوں کسی حاجت کی کوئی قید نہیں، لیکن افضل طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی ایک مقصد لے کر بیٹھو گے تو اللہ پاک اس مقصد کو 100% قبول فرمائے گا۔ اب ایک مقصد کا مطلب ہے دعا میں بھی ایک ہی مقصد کے متعلق بات کرنی ہے اور کوئی دعا نہیں کرنی، اور ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرو گے 110% تمہارا وہ مقصد کامیاب ہو کر رہے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اور اگر چاہو تو لمبی دعا بھی کر سکتے ہو۔ افضل طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جو کہ روحانی طریقہ تھا، یہ روحانی وظیفہ ہے تو روحانی طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اپنے خاص مقصد کی ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ لوگوں کا تعلق ہو گیا ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے،
رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل
یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جبھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں، آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے،
اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایک بہت وسیع، یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا، تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔